الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعرات کی رات. فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمجھنے والی بات یہ ہے، سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، نماز پڑھیں، دین کے کام میں یوز کریں، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو، آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں، اٹریکٹیو ہو جائیں، آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریں، لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے، آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا. تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. اب ایک اور میسج کربلا کا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے. وہاں نماز قضا نہیں ہوئی. آج تمام حسینیوں کو، تمام پنجتن کے غلام کو، امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کربلا والوں نے اس میدان میں نماز قضا نہیں کی، اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے. آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار، موڈ اچھا نہیں ہے، بس کل پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا، ہماری نماز قضا ہوتی ہے. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا، جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا ان یزیدیوں نے، تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. یہ امام حسین کی کرامت ہے. کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر آپ فرماتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے. مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں. ذرا سوچو، تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143، اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر میں. تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف ملے، الفتاح اور العلیم. یہ یاد کر لیجیے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں. نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاح یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی. اور دوسرا ہے العلیم. اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی. یہ بھی پڑھتے رہا کریں العلیم العلیم العلیم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا خوف کا وقت ہوگا، کتنا افراتفری کا عالم ہوگا. لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے. یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے، سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو،
کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا اور آپ نے اسے بھلا دیا، آپ اسے بھی نہیں پڑھتے۔ نہ کریں ایسا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے کوشچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں۔ آؤ پلیز، یہ پیغام ہے کربلا کا۔ امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہو۔ گفٹ دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو، ہیں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، لنگر بنا کر، کھچڑا بنا کر اور جناب نیاز بانٹ کر ضرور کریں، مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وکھرا، ذرا ہٹ کے آؤ، ذرا ایصال ثواب بھی کریں کہ کھچڑا ضرور بنائیں، نیاز بھی بنائیں، مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ عاشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں، تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں، یہاں چھوڑ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام۔ پلیز قرآن سے دوستی کر لیں۔ اب آتے ہیں ایک اور میسج۔ امام حسین کو انفسائز کیا گیا، آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، ایک ہی تو مطالبہ تھا نا۔ اچھا آج میں اور آپ مدینے جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں؟ امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے مکے آ گئے، 5 مہینے مکے میں رہا تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے، لیکن جب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ٹلا اور کوفیوں کے لیٹر آتے رہے تو پھر آپ کوفہ گئے۔ مدینہ چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، پھر شہید بھی ہو گئے۔ جب اتنا زیادہ برڈن ہونا، یعنی کسی کے سر پر کوئی پستول رکھ دے، تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ اس کی پوری تفصیل ہے، یعنی اگر کوئی کسی کے ماتھے پر پستول رکھ کر بعد اللہ کہے کفریہ کلمہ کہہ دو، تو جان چونکہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں، تو ایک لیول ایمان کا وہ ہے کہ بندہ شہید ہو جائے، کہ نہیں کہتا، لیکن اجازت شریعت یہ دیتی ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے اس کی جان بچ جائے، مگر دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ یعنی میں سمجھا رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی پوزیشن میں بہت سارے کاموں کی اجازت مل جاتی ہے، تو امام حسین بھی کمپرومائز کر لیتے، کیوں اب پورے خاندان کو شہید کروا دیا؟ یہ ریلیونٹ کوسچن بنتا ہے۔ مگر میرے امام جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر دیا نا تو پھر نانا کی ساری امت کے لیے ایک مثال بن جانی ہے کہ جب حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، نانا کے دین کو سر بلند کر گئے۔ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ارے جناب کیا کریں، پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا زمانہ نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں۔ کمپرومائز کیا نا، ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے، جناب جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے، میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا، ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کر لیا کمپرومائز۔ بچے کی شادی ہے، کیا کریں، پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے، نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں کنجوس سمجھیں گے، منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو، ناچ گانے کر لیے، حرام کام کر لیے، کر لیا کمپرومائز۔ ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی، سارے دوست اب تاش کھیلتے ہیں، سارے روز جوا کھیلتے ہیں، اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت مجھے بھی پر کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے، تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے۔ کر لیا کمپرومائز۔ یہی تو امتحان تھا تمہارا، وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے، کمپرومائز نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، جاب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں، جاب ایسی ہے اس پہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں جاب ایسی ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر، ہے دنیا کی خاطر۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا۔ تم ایک جگہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے، ارے تم چھوڑ دو ایسی جاب، اللہ تمہیں ایسی 10 اچھی جاب عطا فرما دے گا۔ ایک در بند ہوگا، اللہ تمہارے لیے 10 در کھول دے گا۔ ہمت تو لاؤ اپنے اندر، پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں، اور ہر بات میں کمپرومائز، ہر چھوٹی بات میں پھسل جاتے ہیں۔ کیا کریں، چلتا ہے، نہیں چلے گا بھائی، وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں، یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ سیکھو اس بات سے۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک